السلام علیکم. بہت افسوس ہوا یہ ڈاکٹر اسرار یہ جو ہے نا شیطانی بات کرنے سے، کیونکہ مومن آدمی کو یہ اس سے بڑا صدمہ پہنچتے. یہ جو سارے علماء گزرے ہوئے، ڈاکٹر اسرار، یہ علی وجویری، یہ اشرف علی تھانوی، یہ مودودی، یہ سارے جو عالم گزرے ہوئے، یہ علماء حق نہیں تھے، یہ علماء شرک تھے. یہ علماء شرک پہ انہوں نے شرک پہ لایا، اور انہوں نے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے انہوں نے شرک کو آگے کیا ہوا ہے، اور لوگ اس کو سن رہے. تو انہوں نے لوگوں کو خوش کیا، اللہ کو ناراض کیا انہوں نے. اور کیونکہ ان کے سامنے صرف دنیا کی زندگی تھی، یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے روز آخر کو پیچھے کر دیا. وہ جو حساب کتاب کا بڑا دن آنے والا ہے، ان کے خیال میں بھی وہ دن نہیں آیا کہ وہ دن ایک دن آئے گا اور ہم مریں گے، پھر آگے سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ انہوں نے ہر جگہ شرک پہ لایا ہوا ہے. اور یہ علماء حق نہیں تھے، یہ جو نا علماء شرک تھے. انہوں نے شرک پہ لایا بہت اچھی طریقے سے. اور جو مر گئے تو ان کا آج کیا حال ہوگا برزخ میں، یہ کسی کو تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا. آج جہنم ان کی یہ جو ہے نا، یہ جو بڑی بڑی آواز ان کو اللہ نے دیا تھا، یہ موٹی موٹی، جیسا اس کا ڈاکٹر اسرار کا اتنا موٹا آواز اللہ نے اس کو دیا تھا. تو آج جہنم جو ہے نا، وہ اس کی موٹی آواز سے گونجے گا، وہ اس میں لرزش آئے گی، کیونکہ وہاں تو اس کا آواز اور بھی موٹا ہو جائے گا. چیخے گا نا، چیخ میں تو پھر آواز اور موٹا ہو جاتے. تو آج اس کا آواز وہاں گونج کرے گا. ان کا سب کے مشرکوں کا جو برزخ میں پہنچ گئے نا. تو ان ظالموں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ. کیونکہ یہ بندگی اللہ کا حق تھا، اور انہوں نے ان کو اپنا بندہ بنایا، اور انہوں نے ان کو اپنا رب مان کے ان کی باتیں سنی. تو ایسے لوگوں جو شرک پہ لائے، تو ان کی ایک مومن کے سامنے ان کا کوئی عزت نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے تو ہر جگہ یہی باتیں کی، شرک پہ لا کے شرک کی انہوں نے تعریف کی، اور توحید کی انہوں نے مخالفت کی. اسی بات پہ اڑ گئے. پورا عمر انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے شرک کو جو ہے نا حق ثابت کر دیا، اور انہوں نے جو ہے نا وہی حق کو باطل میں تبدیل تو انہوں نے کیا. تو یہ بڑے ظالم لوگ گزرے، یہ بہت بڑے ظالم لوگ گزرے ہوئے. تو ایک مومن کے سامنے تو ان کا کوئی وقار نہیں ہے. جیسے دیکھو، یہ جو غیر مذہب ہندو یا کرسچن ہو گئے یا کوئی بھی ہوگا، وہ بھی کافر ہے، لیکن وہ ان سے کم کافر ہے، کیونکہ انہوں نے
نے اتنی بےعزتی اللہ کی نہیں کی ان لوگوں نے جتنا ان لوگوں نے کیا. یہ ڈاکٹر اسرار ہے، جو یہ بڑے بڑے مفسر اور یہ اکابرین ہیں، تو یہ تو ان سے بھی یہ بالکل نچلے درجے کے وہ ہے. یہ جو نا عالم دین ہے، عالم دین تو اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ عالم دین نہیں ہے، یہ عالم شرک ہے، علماء شرک ہے. تو یہ ہندو اور یہ کرسچن، یہ جتنے بھی غیر مذہب ہے، انہوں نے اتنا بیزتی اللہ کے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. تو وہ تو بھی کافر ہے، وہ بھی مشرک ہے، لیکن وہ ان سے کم ہے. یہ بڑے مشرک ہے، بڑے ظالم یہ لوگ ہیں. کیونکہ اگر یہ لوگ صحیح بیان کرتے ہیں تو اتنا شرک نہیں پھیلتا، یہ شرک جو ہے نا تھوڑا کم ہوتا. تو اللہ کا جو عزت کرے گا، جس کے دل میں اللہ کا وقار ہوگا، وہی بندہ صحیح ہے. ان کی باتیں بالکل نہیں سننا چاہیے. ہاں، ایک جو ہے نا حوالے کے طور پہ اگر ان کی بات کو آگے کی جائے تو صحیح ہے، ورنہ ان کا نام لینا بھی گناہ ہے. یہ جو گزرے ہوئے ان کا نام لینا بھی گناہ ہے. لیکن وہی مجبوراً ایک جو ہے نا حوالے کے لحاظ سے بندہ لے سکتے، باقی ان کافروں کا نام لینا بھی سخت گناہ ہے. ایک مومن کے نظریے کے سامنے ان کا نام لینا بھی سخت گناہ ہے. تو اللہ ہمیں بچائے ایسے ظالموں سے، ایسے مشرکوں سے، ایسے جو انہوں نے اپنے طرف سے باتیں گڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتیں جو ہے نا سننے کا بھی توفیق نہ دے. تو اللہ مومنوں کو سلامت رکھے ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اللہ جس کو توفیق دے. ایسا تبصرہ میں نے شرک کے خلاف اور توحید کے حق میں نے نہیں سنا کبھی. یہ بہت زبردست تبصرہ کیا ہمارے فیض الحق صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے گا اس کا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. تو اس طرح شرک کے دشمن ہوں اور طاغوت کا رد کرے، اور بالکل کسی کا ڈر نہ ہو ان کے دماغوں کے اندر. یہ اللہ کی عزت کا معاملہ ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا نام لینا بھی گناہ ہے، یعنی بال برابر عزت کے ساتھ ان کا نام لینا. باقی ان کی رد کرنا وہ تو کفر بالطاغوت کرنا، ان کی نشاندہی کرنا، یہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن ان کا عزت کے ساتھ، بال برابر عزت کے ساتھ جو ان کا نام لیتا ہے، یا دل کے اندر بھی کسی معمولی سی ان کے لیے قدر ہے یا تھوڑا سا وہ احترام ہے، یا اگر دوسرا ان کو کافر کہہ رہا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، بس سمجھ لو یہ بندہ کافر ہے. یہ اس کے کفر کی علامت ہے. اور واقعی اللہ نے ان لوگوں سے انتقام لیا ہے. یقین کیجیے اس دور کے اندر اللہ کو سب معلوم ہے، یہ پہنچ گئے وہاں جہنم کی آگ کے اندر. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا